شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی معاشرت میں میاں بیوی کے تعلقات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور دونوں پر ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے بالخصوص زوجہ کو اپنی شوہر کی اطاعت شعاری اور نیک سلوکی کی تاکید فرمائی ہے اور اس ضمن میں کوتاہی پر وعید بھی سنائی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے دوران کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت بھیج رہا ہو۔ دریافت فرمانے پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فلاں خاتون اپنی سواری کی اونٹنی پر لعن طعن کر رہی ہے، غالباً وہ اونٹنی چلنے میں سستی یا نافرمانی کر رہی ہوگی، جس پر اس خاتون نے جیسا کہ بعض اوقات خواتین کی عادت ہوتی ہے اسے کوسنا اور بد دعا دینا شروع کر دیا ہوگا، مثلاً کہہ دیا ہوگا کہ تجھ پر خدا کی مار ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم نے اس خاتون کی اصلاح اور دوسروں کی تنبیہ کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اور اس کے تمام ساز و سامان کو اس کی اونٹنی پر سے فوراً اتار دو۔ جب یہ اونٹنی اس عورت کے نزدیک اس قدر لعنت اور پھٹکار کے قابل ہے تو پھر وہ اسے اپنے کام میں کیوں استعمال کر رہی ہے؟ آپ کا یہ فرمان دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اسے برا بھلا کہنا یا اس پر لعنت بھیجنا نہایت نامناسب اور ناشکری کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح بیوی کی معتد خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنی عزت و ناموس کے معاملے میں انتہائی پارسا پاک دامن ہو اور اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور اس کی دلدادہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کسی قسم کی تکلیف یا اذیت پہنچاتی ہے تو جنت میں جو حور اس شوہر کی رفیقہ بنے گی وہ اس دنیاوی بیوی کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، یہ تیرا شوہر تیرے پاس محض ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت جلد ہی یہ تیرے پاس سے جدا ہو کر میرے پاس جنت میں چلا آئے گا۔ مزید برآں آپ نے فرمایا، تمام عورتوں سے بہتر اور افضل وہ عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھے تو وہ اپنے حسن سلوک، اپنی آراستگی اور اپنی مسکراہٹ سے اس کو خوش اور مسرور کر دے۔ جب وہ اسے کوئی جائز حکم دے تو وہ بلا چونو چراں اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال کے معاملے میں کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرے اور اس کی ناخوشی کا باعث بنے، اور یوں اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی کماحقہ اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، بشرط یہ کہ وہ حکم شریعت کے منافی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حالت میں واقع ہو کہ اس کا خاوند اس سے اس کی نیکی، اطاعت اور خدمت گزاری کی وجہ سے راضی ہو تو وہ بلا شبہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں شوہر کے عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ محض شوہر کے حق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ پھر آپ نے ایک جامع حدیث میں فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی، ماہ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے، اپنی شرمگاہ کی ناجائز امور سے حفاظت کی اور اپنے شوہر کی جائز امور میں اطاعت، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے اس میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شعاری اور فرما برداری کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی فطری اور طبی ضرورت ازدواجی تعلق کی تکمیل کے لیے بلائے تو بیوی بغیر کسی شرعی عذر کے انکار نہ کرے۔ اس معاملے میں احادیث مبارکہ میں نہایت واضح اور تاکیدی تعلیمات موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے یعنی ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی
بیوی بغیر کسی معقول وجہ کے انکار کر دے جس پر شوہر غصے اور ناراضی کی حالت میں رات گزارے تو صبح ہونے تک فرشتے اس نافرمان عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اس کی مزید تاکید یوں کی گئی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ اس وقت روٹی پکانے کے لیے تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ لہٰذا مذکورہ بالا تعلیمات کی روشنی میں عورت کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہر کی جائز خواہشات کا احترام اور اس کی اطاعت کرے، اور اگر کوئی ایسی کیفیت یا مجبوری ہو جو اس کے اختیار میں نہ ہو، مثلاً بیماری یا شرعی عذر، تو اس کا اظہار نرمی اور مناسب انداز میں کرے، شوہر کو برا بھلا کہنے یا اس سے بد کلامی کرنے سے گریز کرے، اللہ تعالیٰ سے صبر و تحمل اور بردباری کی دعا کرتی رہے۔ دوسری جانب شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی جسمانی اور ذہنی طاقت اور حالت کو مد نظر رکھ کے اس سے تعلق قائم کرے، اور اگر کوئی ایسی کیفیت یا کمزوری بیوی کے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے یا اسے تانا نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ بیوی کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ اس باہمی افہام و تفہیم اور دعا کی برکت سے جلد ہی موافقت اور قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ معروف فقہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اگر مرد اپنی بیوی کی جانب سے نافرمانی یا سرکشی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں ایسی علامات ظاہر ہوں کہ وہ خود کو اپنے خاوند کے سپرد نہیں کرے گی اور اسے ہم بستری سے روکے گی یا پھر اس کی بات کو تسلیم کرے گی، لیکن بہت زیادہ حجت، تکرار اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس حالت میں خاوند کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اس کو واضح نصیحت کرے اور اس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام یاد دلائے کہ اللہ نے اس پر اپنے خاوند کے یہ حقوق لازم کیے ہیں اور اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی اور اس کا نان و نفقہ خرچہ بھی سخت ہو سکتا ہے۔ اگر وہ واضح نصیحت کے باوجود وہ سرکشی اور نافرمانی پر اصرار کرے اور خاوند کے ساتھ مباشرت کے لیے راضی نہ ہو تو پھر خاوند کے لیے دوسرا قدم یہ ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، یعنی اس کے ساتھ سونا ترک کر دے، مگر گھر سے نہ نکالے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی اور سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو پہلے انہیں واضح نصیحت کرو، اگر نہ مانے تو انہیں بستروں سے الگ کر کے چھوڑ دو، اور اگر اس تدبیر سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر خاوند کے لیے تیسرے قدم کے طور پر اسے ہلکی سی جسمانی سزا دینا بھی جائز ہے، ایسی مار جس سے کوئی زخم یا نشان نہ آئے اور چہرے پر نہ ماری جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں ہلکی مار مارو۔ اور اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان شدید مخالفت اور دشمنی پیدا ہو جائے اور تعلقات انتہائی کشیدہ ہو جائیں تو پھر چوتھا قدم یہ ہے کہ دونوں جانب یعنی مرد کے خاندان اور عورت کے خاندان سے ایک عادل، سمجھدار، مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم یا منصف ثالث مقرر کر کے بھیجا جائے۔ بہتر اور اولا تو یہی ہے کہ یہ دونوں ثالث ان کے اپنے خاندان میں سے ہوں، کیونکہ وہ ان کے حالات سے زیادہ واقف ہوں گے اور خیر خواہی کا جذبہ زیادہ رکھیں گے، اور انہیں خاوند اور بیوی کی باہمی رضامندی سے مقرر کیا جائے۔ یہ دونوں ثالث ان کے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اگر ان کے درمیان صلح اور مفاہمت کو بہتر سمجھتے ہوں تو ان میں صلح کروا کر انہیں دوبارہ اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے مزاجوں میں شدید اختلاف ہے اور ان کی علیحدگی ہی دونوں کے حقوق میں بہتر ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان شرعی اصولوں کے مطابق طلاق یا خلا کروا کے علیحدگی کروا دیں۔ یہ دونوں ثالث جو بھی متفقہ فیصلہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو شرعاً تسلیم کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر تمہیں خاوند اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید انبن اور جھگڑے کا خدشہ ہو تو ایک مصنف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں منصف سچے
سچے دل سے صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میاں بیوی میں موافقت اور ملاپ پیدا فرما دے گا۔ آخر میں معاشرتی بے راہ روی اور خواتین کے نامناسب لباس کے حوالے سے ایک تنبیہ بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا لیکن وہ میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی۔ ایک قسم ان عورتوں کی جو کپڑے تو پہنے ہوں گے مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس اس قدر باریک، چست اور مختصر ہوگا کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے اور ستر پوشی کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، تکبر سے چلیں گی اور اپنے بدن کو مٹکا کر لچکا کر چلیں گی۔ وہ اپنے بالوں میں محاف، مصنوعی بال یا کپڑا وغیرہ دے کر یا بالوں کو لپیٹ کر اس طرح اونچا جوڑا باندھیں گی جس میں ان کے بال بہت زیادہ اور گھنے معلوم ہوں، جیسے بختی اونٹ کی ڈولتی ہوئی کوہان ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ ان کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔